ہمارے آج کے ایپیسوڈ میں ہمارے پاس ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہیں. میرا خیال سے اگر میں ان کی ایکسپیرینس کے حساب سے بات کروں تو وہ اٹ سیلف پاکستان میں ایک انسٹیٹیوشن کا درجہ رکھتے ہیں. ہم نے ان سے خود بھی بہت زیادہ کچھ سیکھا ہے اور ابھی بھی یہ پراپرلی ایونٹس میں انوالو ہیں. ہم ان سے ہی بات کرتے ہیں, ان کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں جانیں گے اور ایسی ان سے انسائٹس بھی لیں گے جس سے آپ سب کو میں امید کرتا ہوں کہ فائدہ ہوگا. ہمارے ساتھ ہیں عدنان بھائی. کیسے ہیں میرا؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. عدنان بھائی سب سے پہلے آپ بتائیں, آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل فرسٹ کلاس. اور ایک تو آپ کو بہت گڈ لک آپ کے لیے کہ آپ نے یہ جو سلسلہ شروع کیا. عدنان بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اپنے بیزی اسکیجول میں سے, اور اس کے علاوہ ہمیں یہ موقع مل سکا کہ ہم کچھ آپ کی ایکسپرٹ انسائٹس جو ہیں ہم اپنی آڈینس کے ساتھ شیئر کریں, اور ان کے لیے میں امید کرتا ہوں کہ بہت پروڈکٹیو ہو. ہوپ فلی انشاءاللہ. صحیح. عدنان بھائی ہم اپنی کنورزیشن کو شروع کرتے ہیں. مجھے سب سے پہلے تھوڑا سا آپ اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیے گا کہ کس طریقے سے آپ کا اس فیلڈ کے اندر پرٹیکولرلی آنا ہوا, اور کون سے ایسی آپ کی ٹریننگز تھی, کس طریقے سے آپ نے اسٹارٹ کیا؟ اصل میں عمیر ایکچولی سب سے پہلے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ جس بھی پروفیشن میں آئیں تو آپ کا ایپٹیچیوڈ اس کے مطابق ہو. کیونکہ بیسکلی میرا بیک گراؤنڈ اسپورٹس سے تھا, کیونکہ میں خود اسپورٹس مین تھا. آئی ہیو ریپرزینٹیڈ پاکستان انڈر 19, آئی ہیو ریپرزینٹیڈ پاکستان یونیورسٹیز, آئی ریمینڈ کیپٹن فار 2 years اور یہ پنجاب کرکٹ کے یونیورسٹی. اندر کرکٹ کھیل لی, ساتھ ساتھ ایجوکیشن چل رہی تھی. تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اٹس آلموسٹ میچ لیس کہ جب آپ کا پیشن ہی آپ کا پروفیشن بن جائے. تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. تو کھیلتے کھیلتے یونیورسٹیز میں کھیلتے کھیلتے کرکٹ پروڈکشن اور اسپورٹس پروڈکشن کے بارے میں انٹرسٹ پیدا ہوا. اسی انٹرسٹ کی وجہ سے پہلے ریڈیو پاکستان کے لیے تھوڑا سا لکھنا شروع کیا. پھر اس کے بعد اس زمانے میں کرکٹ کی ایک بہت, ابھی بھی خیر وہ سب سے ٹاپ ویب سائٹ ہے کرک انفو, اس زمانے میں اس کے لیے تھوڑے سے آرٹیکلس لکھنا شروع کیے. اس کے لیے میچوں پہ آرٹیکل لکھنا شروع کیے, پلیئرس کے فیچرز لکھنا شروع کیے. تو وہاں سے اٹ آل اسٹارٹیڈ فرام دیئر. پھر اس کے بعد جب ایک اپرچونیٹی آئی ٹی وی میں, جو کہ اس وقت ایک ہی پاکستان میں چینل تھا پی ٹی وی, تو وہاں پہ ایک اپرچونیٹی آئی کہ آپ کو ایز پروڈیوسر آپ نے جوائن کرنا. تو مجھے تو اس وقت کہ بالکل پہلے تو سمجھ نہیں آیا کہ, اور اگر ہم آپ سے ابھی آپ کو روک کے پوچھیں یہ کس ایئر کی بات ہے, کتنے ٹائم پہلے آئی کی تھنک بات اٹ ہے؟ واز بیک ان 2005 and 6. اچھا 20 ایئرس بیک. یا 20 years بیک. تو اس وقت پھر کیا کہتے ہیں آئی جوائن پی ٹی وی. اور پی ٹی وی میں آنے کے بعد کیونکہ بیسکلی میرا جو پہلا ڈپارٹمنٹ تھا وہ نیوز تھا. تو نیوز میں بیسک میں اسپورٹس نیوز کر رہا تھا. تو میں اسپورٹس نیوز رہا تھا, لیکن بیسکلی ہے وہ نیوز ہی تھا. تو مجھے کوئی اتنا زیادہ میں انجوائے نہیں کر رہا تھا. تو اس زمانے میں ہمارے جو پی ٹی وی کے اسپورٹس کے ڈائریکٹر تھے وہ ماجد خان تھے, فارمر پاکستان کرکٹ. میرے لیے گڈ لک یہ ہوئی کہ when I represented پاکستان انڈر 19 اگینسٹ آسٹریلیا ان 1997-98 آئی تھنک. تو اس وقت ماجد خان سی ای او تھے کرکٹ بورڈ. تو انہوں نے جب مجھے وہاں پہ دیکھا تو انہوں نے مجھے بولا کہ تم اسپورٹس مین ہو کے تو یہاں پہ نیوز میں کیا کر رہے ہو. تو میں نے انہیں یہی بولا کہ میرا تو بالکل انٹرسٹ ہے, تو میں اسپورٹس میں جانا چاہتا ہوں. تو بس پھر انہوں نے مجھے اسپورٹس پروڈکشن کی طرف بھیج دیا. اور مجھے پھر اس کے بعد آبویس بات ہے پیشن تھا, اس فیلڈ کے اندر کام کرنے کا شوق تھا. تو پھر وہیں سے اٹ آل اسٹارٹیڈ فرام دیئر. ٹھیک ہے. چلیں عدنان بھائی یہ تو بڑی زبردست آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اب آپ کی جب ایک نیوز سے اسپورٹس کے اندر ٹرانزیشن ہو گئی اور آپ کا انٹرسٹ کا بھی تھا, تو کون سے ایسے رولز تھے جس میں آپ نے کام کیا, اور ان رولز کے لیے اپنے آپ کو آپ نے کیسے پریپیئر کیا؟ کیونکہ اسپورٹس اٹ سیلف کھیلنا اور آگے پھر ٹیکنالوجی پروڈکشن ورک فلو وغیرہ کی طرف اس کو اڈاپٹ کرنا, تو وہ ٹرانزیشن آپ کی کیسی تھی, اور آپ نے پھر اس میں کون سے رولز میں بیسکلی آپ نے کام کیا؟ اچھا انیشلی عمیر کیونکہ میرا ایڈیٹوریل بیک گراؤنڈ تھوڑا سا اچھا تھا, اسپورٹس کا نالج بھی تھا کیونکہ خود اسپورٹس مین رہا ہوا تھا. تو مجھے ان سب چیزوں کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس بھی موجود تھا. تو میں نے انیشلی اسٹارٹ تو ایز اے پروڈیوسر کیا. اس میں کانٹینٹ دیکھتا تھا, پروموز دیکھتا تھا, ان کی جتنے بھی اسکرپٹ رائٹنگ تھی وہ چیزیں دیکھتا تھا. پھر آہستہ آہستہ مجھے لگا کہ میں ٹیکنیکل سائڈ پہ بھی اگر میں خود ہی اس کو کمپلیمنٹ کروں, کیونکہ میری لکھی ہوئی کئی چیزوں کو میں سوچتا تھا کہ وہ شاید اس طرح اچھے طریقے سے ڈائریکٹ نہیں ہوتی, ایگزیکیوٹ نہیں ہو پاتی. تو پھر اسی طرح ون فائن ڈے کہ میں نے سوچا کہ نہیں میں جو ہے نا ڈائریکشن بھی جو ہے نا وہ خود ہی اسٹارٹ کر دیتا ہوں. تو پھر اس کے بعد ڈائریکشن, کیونکہ آپ بھی اسی فیلڈ کے اندر انوالو ہیں, ڈائریکشن کے اندر آپ کو ایک وقت میں بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. یعنی یو ہیو ٹو ہیو دی ملٹی ٹاسکنگ ایبلٹی. بالکل. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ میرے لیے بہت مشکل ہو گیا
اپنی جو ایز اے پروڈیوسر اپنی سائٹ کو کنٹینیو کرنا اور میری ایڈیٹوریل سائٹ افیکٹ ہونا شروع ہوگی. تو پھر اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں, اب مجھے ڈائریکشن کی طرف ہی آنا ہے. لیکن اس کا مجھے ہمیشہ سے ایک پلس پوائنٹ یہ ملا کہ کیونکہ میں نے بہت سی چیزیں خود پروڈیوس کی ہوئی تھیں, تو مجھے یہ آئیڈیا تھا کہ کانٹینٹ کے لحاظ سے آپ نے ڈائریکشن کو کس طرح لے کے جانا ہے, اور آپ نے لائیو ایونٹس کے اندر اپنی جتنے بھی کانٹینٹ کو اور اپنے جتنے بھی ٹیلنٹ کو کس طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے. تو وہ مجھے اس چیز کا ایک پلس پوائنٹ مل گیا وہاں. صحیح ہے عدنان بھائی, میں تھوڑی سی اس فیلڈ کو سمجھتا ہوں, اور اگر میں دیکھوں ایز این ڈائریکٹر جب اس چیئر پہ آپ ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ اتنی چیزوں میں چل رہا ہوتا ہے کہ نارمل انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کیسے ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہے. آپ نے کمیونیکیشن بھی کرنی ہے, آپ نے ٹیکنیکل سائڈ بھی دیکھنی ہے, کیمرہ فریمز بھی دیکھنے ہیں, کٹ بھی کروانا ہے ان کو, اور اس حساب سے آپ کو کانٹینٹ پہ ایڈیٹوریلی نظر بھی رکھنی ہے. تو یہ ساری ٹریننگ میری نظر میں تو ایک مجھے بہت ہی مشکل کام لگتا ہے. اس کے لیے کس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو ٹرین کیا, اور اگر آپ ہماری آڈینس کو یہ بتائیں کہ وہ اس سائٹ پہ آنا چاہتے ہیں تو کون سے ایسے اسٹیپس وہ لے سکتے ہیں جس کے لیے اپنے آپ کو وہ پریپیئر کر سکتے ہیں ایز این ڈائریکٹر یا پھر ایز این پروڈیوسر؟ دیکھیں عمیر, اس کے لیے سب سے پہلے تو یو ہیو ٹو ہیو دا پیشن فار دا گیم. اگر آپ کے اندر وہ پیشن نہیں ہے تو پھر شاید آپ تھوڑی دیر بعد اس سے بور ہو جائیں, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ بہت ہیکٹک کام ہے, کیونکہ آپ کو اتنے ریسورسز کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس چیز کو میک شیور کرنا پڑتا ہے کہ آن ایئر جو بھی ٹرانسمیشن جا رہی ہے وہ بالکل اسموتھ طریقے سے جائے. کیونکہ جو گھر میں ایک ویور بیٹھا ہوا ہے وہ تو شاید ان چیزوں کے بارے میں اتنا نہیں جانتا, اس کے سامنے تو آپ نے جو بیسٹ پکچر ہے وہ پورٹری کرنی ہے. تو ایک تو آپ کے اندر پیشن ہونا چاہیے, دوسری چیز کہ آپ کین ہوں لرن کرنے کے لیے, کیونکہ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جس کے اندر آپ روز ایک نئی چیز ایکسپیرینس کرتے ہیں. اور لائیو پروڈکشن, کیونکہ آپ بھی اس کا پارٹ رہے ہیں بہت دیر, لائیو پروڈکشن کے اندر آپ کو ہر روز کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے. بالکل, ہر روز کوئی ایک ایسی چیز آپ اس کو فیس کرتے ہیں جس کو آپ نے پہلے ایکسپیرینس نہیں کیا ہوتا. تو وہ ایک بہت تھرل بھی ہے, کئی لوگ ڈر بھی جاتے ہیں ویسے اس سے, لیکن اگر آپ اس کو انجوائے کرنا شروع کر دیں تو یہ ایک تھرل ہے. تو نمبر 1 ایپٹیچیوڈ, نمبر 2 پیشن, نمبر 3 ابیلٹی ٹو لرن, اور نمبر 4 کہ آپ کو کول رہنا ہے. ہاں جی بالکل, یہ چیز ایسی ہے, یہ انیشلی یہ چیز ود دا پیسیج آف ٹائم آپ ڈیولپ کرتے ہیں. یہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں پہلے دن سے بالکل کول تھا یا سب سے ایسا تھا, تو یہ نہیں ہو سکتا. بالکل, کیونکہ آپ کو آہستہ آہستہ سارے ریسورسز اور پریشر کو ہینڈل کرنے کا طریقہ آتا ہے. پھر یہ ہے کہ اس کے اندر ڈائریکشن کے اندر جو میں نے جو سب سے امپورٹنٹ چیز لرن کی ہے, جو کہ آبویس بات ہے, مجھے کریئر کے سٹارٹ میں ہی بہت سے ایسے فورن ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا, تو ان سے ہمیشہ آپ کے ذہن میں نا ایک بیک اپ پلان چلتا کہ اگر میری یہ چیز ایگزیکیوٹ نہیں ہوگی تو مجھے بیک اپ کے طور پہ اپنے ذہن میں کیا پلان کرنا ہے اور وہ کرنا. اگر آپ کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں تو پھر یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی سچویشن آتی ہے تو آپ اس کو ٹیکل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. صحیح. عدنان بھائی, آپ نے اس میں لرننگ کی بھی بات کی. میرا خیال سے جو ہم لوگوں کی جنریشن, ہم نے ایک بہت فیزز دیکھے, موبائل فون, انٹرنیٹ, ٹی وی کی ٹیکنالوجی سے لے کے اب اے آئی کا اتنا زیادہ سننے میں آتا ہے. تو آپ نے یہ ساری ٹیکنالوجی چینج ہوتے ہوئے دیکھی, پی ٹی وی میں آپ نے سارا کام کیا, اس کے بعد انٹرنیشنل بھی آپ کا سارا ایکسپوجر رہا. تو اس ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ اس کو اڈاپٹ کرنا آئی ایم شیور بہت ضروری ہے, لیکن جتنا ریپڈلی یہ چینج ہو رہا ہے تو ایز بینگ اے پروفیشنل, اور جس میں آپ کے پاس اتنا بیزی اسکیجول ہوتا ہے, تو ان ساری چیزوں کے ساتھ اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ کو کتنی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اور کس طریقے سے آپ اس کو ہینڈل کرتے ہیں؟ بالکل ہمارے اس کے اندر یہ بہت ٹف ہے, کیونکہ میں اپنے کریئر کی بات کرتا ہوں کہ میں نے اپنے 20 سالہ کریئر میں اتنی ٹرانزیشنز دیکھی ہیں اور اتنی ریپڈ ٹرانزیشنز دیکھی ہیں ٹیکنالوجی کے لحاظ سے, تو آپ کو اپ ٹو ڈیٹ تو رہنا پڑتا. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جو بھی ایونٹ کرتے ہیں اس ایونٹ کے بعد آپ نے ایک تو اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنا ہے, اور آپ نے جب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی مجھے کچھ اچھا کرنے میں ہیلپ کر سکتی ہے, تو پھر آپ جو ہے اس کو لرن کرنے میں آپ کو کوئی ایسا فیز نہیں آتا کہ جس میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں یار یہ میں نہیں کر سکتا. تو جب آپ کو ونس ٹیکنالوجی از دیئر ٹو ہیلپ یو, یہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا, اور جتنی جلدی آپ یہ انڈرسٹینڈ کر لیں گے اتنی جلدی آپ ٹیکنالوجی کو لرن کرنا سیکھیں گے, اور بیسکلی وہ آپ کے کام کو انہینس کرنے کے لیے ہی ہوتی ہے. صحیح. اچھا, ہم نے بات کی تھی پریشر کی بھی, اور ہم نے اور چیزوں کے اوپر بھی بات کی. مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے زیادہ ایک مشکل کام جو مجھے لگتا ہے کہ
ٹیم کو مینیج کرنا، اور خاص طور پہ آپ والی پوزیشن میں جس میں آپ کے پاس سینئرز بھی ہیں، جونیئر بھی ہیں، ٹیکنیکل بھی ہے، ایڈیٹوریل ٹیم بھی ہے، خاص طور پہ کمنٹیٹرز بھی ہیں، پریزنٹرز بھی ہیں، تو ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کرنا، ان کو اپنے آئیڈیاز ان کو سمجھانا اور پھر ان سے وہ چیز ایگزیکیوٹ کرانا آپ کی پوزیشن میں رہتے ہوئے کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے؟ شروع میں تو عمیر یہ مجھے بھی بہت چیلنجنگ لگتا تھا، لیکن کیونکہ جب ہم اس فیلڈ میں آئے تو ہمیں بھی یہ بولا جاتا تھا کہ ڈائریکٹر یا پروڈیوسر جو ہوتا ہے وہ کیپٹن آف دا شپ ہے، تو اس وقت تو اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی اس چیز کی. لیکن کیونکہ میں نے وہی بولا، کیونکہ میں جس بیک گراؤنڈ سے آ رہا تھا، اسپورٹس کے بیک گراؤنڈ سے، تو لکیلی کیونکہ میں نے کرکٹ کی بہت سی ٹیموں کو کیپٹن کیا، تو ایک تھوڑا سا مجھے اس چیز کا آئیڈیا تھا کہ ہر بندہ اس ایک لیول پہ نہیں سوچ سکتا جس پہ دوسرا بندہ سوچ رہا ہوتا ہے. تو آپ کو ایک اپنا ٹالرنس لیول جو ہے اس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے، اور آپ نے وہ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے جس میں آپ بیسٹ ایکسٹریکٹ کر سکیں اپنی ساری ٹیم سے. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو اسپورٹس پروڈکشن ہے اٹس آل اباؤٹ ٹیم ورک. اگر میرے پاس اچھا کیمرہ ورک نہیں ہے، میرے پاس اچھا گرافکس کے لوگ نہیں ہیں، میرے پاس اچھے ریپلے کے لوگ نہیں ہیں، میرے پاس اچھے انجینئرز نہیں ہیں، تو میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو ٹیم ورک اس طرح اسٹیبلش کرنا ہے کہ آپ کو ان کو انکریج بھی کرنا ہے، اور جو آپ ان سے چاہتے ہیں وہ لینے کے لیے آپ کو ان کو سمجھانا اس طریقے سے ہے کہ یہ بیسٹ آؤٹ پٹ اس طرح آئے گا جس سے آپ کا کام بھی انہینس ہوگا. تو آئی تھنک یہی ایک فارمولا ہے کہ آپ نے سب ٹیم ممبرس کو انکریج کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے کام اس طریقے سے سمجھانا ہے کہ مسٹیکس کم ہوں اور اس کے اندر وہ انہینس کر سکیں آپ کی پروڈکشن ویلیو کو. صحیح. عدنان بھائی، میں کچھ سیشنز میں گیا ہوں، میرا اسٹوڈنٹ سے انٹریکشن ہوا ہے، اور میں نے ایک چیز آبزرو کی کہ بہت سارے لوگوں کو آئیڈیا نہیں کہ کرکٹ کی یا اسپورٹس کی پروڈکشن میں پراپر ایک اسٹوری ٹیلنگ ہے، پراپر ایک فلو ہے. مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میچ تو ہو رہا ہے، مطلب آپ نے میکینیکلی کیمراز کو کٹ کر لیا، میچ دکھا دیا، ریپلیز دکھا دیے تو وہ ہو گئے. میں آپ کے ایکسپیرینس کے تھرو مطلب آڈینس کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پلیز اس میں ہیلپ کریں گے کہ کس طریقے سے انٹرنیشنل پروڈکشن میں رننگ آرڈر سے لے کے کانٹینٹ کو لے کے کمرشل ایگزیکیوشن سے لے کے ساری چیزوں کو کتنا ڈفرینس ہوتا ہے. اور جسٹ یہ میکینیکلی صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ گیم ہو رہی ہے اور آپ نے اس کو فلم کر کے لوگوں تک پہنچا دیا. ایڈیٹوریل پوائنٹ آف ویو سے، اسٹوری ٹیلنگ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ تھوڑا سا آڈینس کو بتانا چاہیں. اچھا عمیر، اس میں اسٹوری ٹیلنگ کے حوالے سے نا دیکھیں، سپوز میں آپ کو ایک ایگزامپل کوٹ دیتا ہوں کہ اگر ایک ٹیسٹ میچ اسٹارٹ ہو رہا ہے، اب اس کے اندر جب کوئی بھی ٹیسٹ میچ اسٹارٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی اسپورٹ اسٹارٹ ہوتی ہے تو آبویسلی آپ انٹروڈکشن کے لیے ان کے گرافکس آتے ہیں، ان کے کریئر کے اسٹیٹس آتے ہیں، سب چیز آتے ہیں. اب ایک بندہ اگر اپنے کریئر کے اندر کوئی مائل سٹون اچیو کر رہا ہے یا ہی از نیئرنگ ٹو اے مائل سٹون، تو آپ نے وہ تو ویسے بھی اچیو کر لے گا، وہ نمبرز پورے ہو جائیں گے تو وہ اچیو کر لے گا، لیکن آپ نے اس کی سگنیفیکنس کو بڑھانا کس طرح، یعنی دیٹ از کالڈ اسٹوری ٹیلنگ. آپ نے اس کو بلڈ کرنا ہے کہ سپوز ایک پلیئر اگر ان پچز پہ اتنے کم میچز میں اتنے ہائی اسٹرائک ریٹ کے ساتھ یہ رنس کر رہا ہے تو یہ ایک اسٹوری ہوگی. اس کو اگر آپ جب بلڈ کریں گے ود دی ہیلپ آف ادر نمبرز اور اس ڈیٹا کے ساتھ اس اسٹوری کو مزید انہینس کریں گے، تو جب وہ مائل سٹون اچیو کرے گا نا، تو جو ویور گھر بیٹھا دیکھ رہا ہوگا وہ اسٹوری، تو اس کے سامنے ایک پوری پکچر آ جائے گی سامنے کہ ایک بندے نے اگر 10,000 رنس کمپلیٹ کیے ہیں تو اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، اور اس نے کن مشکل حالات میں کن مشکل بالرز کو فیس کر کے کن مشکل پچز پہ کتنی سینچریز کی ہیلپ سے اس نے یہ رنس اچیو کیے. تو وہ ایک اسٹوری، کمپلیٹ اسٹوری ہے. اسی طرح سیم ود دا بالر. اور میں اصل میں جنرلی کرکٹ اسپیسیفک نہیں ہونا اس لیے چاہتا کیونکہ کرکٹ کے اندر کرکٹ ایک بہت کمپلیکیٹڈ گیم ہے. کرکٹ پروڈکشن میرے جتنا بھی ایکسپیرینس ہے، کیونکہ میں نے ورلڈ اوپن اسکواش کیا ہے، میں نے چیمپئنز ٹرافی ہاکی کیا ہے، بہت سے ایسے ایونٹ انٹرنیشنلی کیے ہیں. کرکٹ ایز کمپیئر ٹو ادر گیمس تھوڑی سی ڈیفیکلٹ گیم ہے ٹو انڈرسٹینڈ. تو کرکٹ کے اندر جو اسٹوری بلڈنگ کا ایلیمنٹ ہے وہ تھوڑا سا زیادہ، لیکن اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے اسکرین پہ پریزنٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کی اوور آل پروڈکشن کو انہینس کرتا ہے، اور گھر بیٹھا جو ویور ہے اس کے سامنے ایک کمپلیٹ پکچر آ جاتی ہے کہ اس مائل سٹون کی ایکچوئل میں سگنیفیکنس کیا تھی. تو دس از کالڈ اسٹوری ٹیلنگ. صحیح. عدنان بھائی، آپ نے اتنے سارے ماشاء اللہ ایونٹس کیے ہیں، آپ کا سب سے زیادہ ایک کہہ لیں میموریبل یا پھر جو آپ کو سب سے زیادہ آپ نے جس میں انجوائے کیا ہو، اور ساتھ میں اگر کوئی ایسا ایونٹ جو سب سے زیادہ چیلنجنگ ہو، آپ اگر شیئر کرنا چاہیں. اچھا عمیر، پاکستان میں اسپورٹس پروڈکشن کے اندر اس وقت انفارچونیٹلی پاکستان میں فارن نیٹ ورکس جب آ رہے تھے تو پی ٹی وی ایک واحد چینل تھا جو کولیبریٹ کرتا تھا انٹرنیشنل چینلز کے ساتھ.
تو ہماری لرننگ اس زمانے میں بہت تیزی سے لرننگ ہوئی. اس کی وجہ سے بہت سے ایسے ایونٹ جو کہ ہمارے لیے شاید بہت چیلنجنگ ہوتے لیکن وہ ہمیں اتنے چیلنجنگ نہیں لگے. مجھے یاد ہے ہم نے ورلڈ اوپن اسکواش ٹورنامنٹ کیا لاہور میں, تو ہمارے لیے بڑا چیلنجنگ تھا. ہمیں ایک ایسی جگہ پہ جا کے کورٹ سیٹ اپ کرنا تھا, ایک نئی جگہ پہ جا کے ساری پروڈکشن کا سیٹ اپ کرنا تھا, وہ ایک بہت چیلنجنگ تھا. پھر اس کے بعد ایشیا کپ 2008 وہ ہمارے لیے بہت چیلنجنگ تھا. اس میں ہم 2 وینیوز پہ سائملٹینیسلی پروڈکشن کر رہے تھے. تو آپ کو یہ میک شور کرنا تھا کہ دونوں پروڈکشنز کے اندر کوئی ڈفرینس نہ ہو. تو وہ ایک بہت ایک سٹینڈرڈ آپ نے مینٹین کرنا تھا. وہ اس کو مینٹین کرنے کے لیے ایک تھوڑا بہت چیلنجز جو ہے نا وہ کافی جو ہے وہ آئے. اور اس میں پاکستانی پی ٹی وی کی پروڈکشن انوالو تھی, اکوپمنٹ وائز, کرو وائز. پی ٹی وی اس زمانے میں پی ٹی وی اور 10 اسپورٹس جو اس زمانے میں پاکستانی اسپورٹس چینل تھا وہ کولیبریشن کے ساتھ پروڈکشن کرتے تھے. پی ٹی وی اس سے پہلے کیونکہ ٹرانس ورلڈ انٹرنیشنل, ورلڈ جتنے بھی فارن نیٹ ورکس تھے یا فارن پروڈکشن کمپنیز تھی, پی ٹی وی ان کے ساتھ کولیبوریٹ کرتا تھا. تو اس کے اندر پی ٹی وی کا کچھ ٹیکنیکل اسٹاف اور کچھ پروڈکشن کا اسٹاف وہ کام کرتے تھے ود دی آل فارن کرو. تو اس لیے اس اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنا ہمارے لیے آسان تھوڑا سا ہوتا تھا کہ ہم فارن کرو سے کچھ چیزیں لرن کرتے تھے اور فارن کرو کچھ ہمارے جتنے بھی ٹیکنیکل لوگ تھے ان کو کچھ ایسی چیزیں بتاتے تھے جو کہ بعد میں ان کی بہت ہیلپ فل ہوتے تھے. تو اس لحاظ سے ایک اچھا ایکسپیرینس تھا اس وقت. جہاں تک آپ نے ٹف ایونٹ کی بات کی تو میں نے آپ کو بتایا ایک 2008 کا ایشیا کپ تھا جو کہ بہت ٹف تھا. ایک پاکستان میں فٹ بال ورلڈ کپ کے کوالیفائر تھے لاہور میں, آئی تھنک پاکستان اور قطر کا تھا. اس میں کیا ہے کیونکہ اب جتنی بھی انٹرنیشنل اسپورٹس باڈیز ہوتی ہیں ان کے کچھ پری ریکوزٹ ہوتے ہیں, فیفا کے اپنے ہیں, آئی سی سی کے اپنے ہیں اور ایف آئی ایچ کے اپنے ہیں. تو ان کو میٹ کرنے کے لیے آپ کو بہت ہائی اسٹینڈرڈ سیٹ کرنا پڑتا. تو وہ میرے کریئر میں ایک تھوڑا سا چیلنج ضرور رہا ہے کہ اس کو میٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ ایکسٹرا ایفرٹ کرنا پڑتا. ادروائز اگر آپ انجوائے کر رہے ہیں تو مجھے کوئی ایسا یاد نہیں پڑتا. آئی تھنک یعنی اٹ واز آلویز اسموتھ سیلنگ, صحیح, ایٹ لیسٹ فار می. صحیح. اچھا عدنان بھائی, پاکستان میں مینلی ہم جو دیکھتے ہیں ابھی تک جتنی پروڈکشن سے میں انوالو رہا وہ موسٹلی کرکٹ ہی تھی. آپ کے خیال سے اور جو اسپورٹس ہیں ان میں ہم لوگ کیوں نہیں ایز این براڈ کاسٹنگ سائڈ پہ چیزیں بہت زیادہ کر پا رہے؟ کیونکہ دیکھیں براڈ کاسٹ میں خاص طور پہ پرٹیکولر کوئی اسپورٹس ہو تو اس کا پروڈکشن ٹھیک ہے سیم ہو جاتی ہے, کیمراز ٹھیک ہیں, لیکن اس کی ایک الگ فٹ بال کے لیے ایک الگ ہوگا, کیمرہ سیٹ اپ الگ ہوگا, اس کا رننگ آرڈر الگ ہوگا. تو باقی جو اسپورٹس ہیں آپ کے خیال سے وہ کیوں نہیں ایکسیل کر پا رہے؟ کیا کوئی اس میں کرو نہیں ہے, کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے, یا پھر کوئی بزنس ماڈل نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ کمرشلائز نہیں ہو پاتے؟ نہیں, اصل میں عمیر پاکستان کیونکہ مور اور لیس آپ کو بھی پتہ ہے ون اسپورٹ نیشن ہے. کیونکہ کرکٹ میں کمرشلی اتنی زیادہ یعنی انوالومنٹ ہے آپ کے کیپٹل کی, اس کی وجہ سے ساری کانسنٹریشن, ساری پروڈکشن ویلیوز, سارے جو بھی سب چیز ہے وہ کرکٹ کے ارد گرد گھومتی ہے. وہ ایک لحاظ سے ٹھیک بھی ہے کیونکہ کمرشل ہے, لیکن پہلے کچھ ایسا ہوتا تھا جو ہماری فیڈریشنز کی طرف سے سیٹ اپ تھا. ہمارے یہاں پہ انٹرنیشنل ایونٹس بہت زیادہ ہوتے تھے, بیڈمنٹن کے بہت سے ایونٹس ہوتے تھے. مجھے یاد ہے میں نے بہت سے بیڈمنٹن کے ایونٹس کیے. ٹینس کے میں نے بہت ایونٹ, ڈیوس کپ جو ہمارے کوالیفائنگ راؤنڈ ہوتے تھے وہ بہت ہوتے تھے. اور اس پہ انٹرنیشنل پلیئرز سارے انٹرنیشنل پلیئرز کھیلتے تھے. پھر آپ کا جتنی دیر آپ کا اسکواش میں, آپ کو پتا ہے پاکستان اسکواش میں کتنی دیر پاکستان میں ٹاپ پر آیا. اسکواش کے بہت سے انٹرنیشنل ایونٹ ہوتے تھے. ایون ورلڈ اوپن, میں آپ کو ایک جس ٹورنامنٹ کی ایگزامپل دے رہا ہوں وہ ورلڈ اوپن اسکواش تھا, تو وہ پاکستان میں بہت سے ہوتے تھے. پھر چیمپئنس ٹرافی, ہاکی ورلڈ کپ, انٹرنیشنل ایونٹس کا پاکستان میں اب نہ ہونا آئی تھنک وہ بھی ایک بہت میجر فیکٹر ہے. اگر انٹرنیشنل ایونٹس ہوتے رہیں گے تو آپ کا ٹیلنٹ بھی ڈیولپ ہوتا رہے گا. ابھی آپ یہ دیکھیں, ابھی کرکٹ پروڈکشن جب سے دوبارہ سے انٹرنیشنل پروڈکشن پاکستان میں اسٹارٹ ہوئی ہے, آپ بھی انوالو ہیں اس چیز میں. آپ خود یہ دیکھیں کہ پاکستان میں کتنا کرو ایسا ڈیولپ ہو گیا ہے جو کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو میٹ کر رہا ہے. بالکل انیشلی اسٹارٹ میں بالکل, جب آپ اسکریچ سے اسٹارٹ کرتے ہیں بالکل نہیں ہوتا. اب آپ کے ہاں پروڈکشن کمپنیز بھی اسٹیبلش ہو گئی ہیں, آپ کے ہاں انٹرنیشنل کرو بھی اسٹیبلش ہو گیا, آپ کے ہاں ایسا کرو بھی اسٹیبلش ہو گیا جو کہ انٹرنیشنل آئی سی سی کے لیے یا جتنے دیگر انٹرنیشنل نیٹ ورکس ہیں ان کے لیے کام کر رہا ہے. تو یہ ایک ہارٹننگ چیز ہے, لیکن اس کی بھی ریزن وہی کہ کیونکہ انٹرنیشنل کرکٹ
पाकिस्तान में हो रही है और इंटरनेशनल इवेंट्स पाकिस्तान में हो रहे हैं। अगर दूसरी स्पोर्ट्स के इवेंट्स भी, इंटरनेशनल इवेंट्स पाकिस्तान में होना शुरू हो जाए तो आई थिंक स्किल लेवल की तो कमी नहीं है। यही लोग बहुत सी दूसरी जगहों पे भी जाके काम कर रहे हैं, तो स्किल लेवल तो यानी हमेशा से मौजूद रहा है, तो उससे एक बेहतरी आ सकती है अगर इंटरनेशनल इवेंट्स दूसरी स्पोर्ट्स के भी पाकिस्तान में होना शुरू हो जाएं, उसी तरह जिस तरह क्रिकेट के होते हैं। सही अदनान भाई, बस क्विकली आपसे कुछ चीज़ें और मुझे ये बताइएगा कि प्रैक्टिकली हमारा जो क्रू है, ख़ास तौर पे एस्पायरिंग जो लोग हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, क्योंकि मैं अक्सर मेरी जब टॉक्स में होती है मैं यही बात करता हूँ कि हमारे पास फिल्म इंडस्ट्री भी इतनी नहीं है, ड्रामा इंडस्ट्री भी नहीं है, टीवी भी डिक्लाइन की तरफ है, स्पोर्ट्स का मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा चीज़ें बिल्ड हो रही हैं, थोड़ा सा एक इसमें एक आप कह लें कैरियर वाइज अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो प्रैक्टिकली जो लोग हैं वो किस तरीके से इसके अंदर आएँ? ठीक है, पैशन अपनी जगह, लर्निंग अपनी जगह, स्किल सीखने के भी यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूशंस तो नहीं है ऐसे जो आपको टीवी टेक्नोलॉजी के हिसाब से चीज़ें सिखा रहे हों। तो आजकल का जो यूथ है, जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, जिनमें पैशन भी है, शौक़ भी है उनमें, वो किस तरीके से प्रैक्टिकली इसमें आ सकते हैं? देखिए, उसके लिए सबसे पहले तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बेसिक एजुकेशन जो है वो आपकी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर आपने, अगर आपका, मैं बार बार एप्टीट्यूड की बात इसलिए करता हूँ कि जब आपका एप्टीट्यूड एक सर्टेन चीज़ की तरफ हो तो फिर आपको उस चीज़ में लर्न करने की एबिलिटी भी आपकी बढ़ जाती है। उसके लिए आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं। तो सबसे पहले अपना एप्टीट्यूड उस प्रोफेशन के हवाले से वो डेवलप करें। फिर उसके बाद आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए कि मैंने इस फील्ड के अंदर एक्सेल करना है और मैंने इस फील्ड के अंदर ग्रो करना है। आज कल के इन दिस डे एंड एज जितनी इन्फॉर्मेशन और जितनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, यानी अगर किसी के पास आजकल किसी चीज़ का सलूशन नहीं है तो ये मुमकिन नहीं है। यानी आपके पास ऑलमोस्ट, यानी विद द ऑल AI टूल्स अवेलेबल, आपके पास हर चीज़ का, हर चीज़ का सलूशन मौजूद है। सिर्फ आपके अंदर अपनी एक लर्न करने की एबिलिटी को डेवलप करना और आपके अंदर एक सर्टन गोल आपके पास होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ को अचीव करना है। तो आई थिंक, क्या कहते हैं, अगर आपके पास ये 2-3 चीज़ें मौजूद हैं तो स्काई इज़ द लिमिट। सही। इसी के साथ साथ अदनान भाई, यूथ, एस्पायरिंग यूथ के लिए कोई आपका मैसेज, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना आपका एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, जितना आपका बैकग्राउंड है इस चीज़ में स्ट्रॉन्ग, तो मुझे लगता है कि कुछ आपकी तरफ से ऐसी टिप्स उनको जाएंगी तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल उनके लिए हेल्पफुल होंगी। तो क्या मैसेज होगा आपका इस एस्पायरिंग यूथ के लिए? एस्पायरिंग यूथ के लिए एक ही मैसेज है, कुछ भी करें लेकिन कंसंट्रेशन के साथ और हार्ड वर्क पे बिलीव करें। मुझे अब आजकल, क्योंकि मैंने 2-3 ट्रांजिशन फेज देखे हैं, उसके अंदर जो मुझे अभी स्टूडेंट्स के अंदर जो उनकी अटेंशन स्पैन है टुवर्ड्स सर्टेन थिंग्स वो बहुत कम होता है, बहुत जल्दी फेडअप हो जाते हैं। तो आई थिंक मेरा उनसे मशवरा, उनको मशवरा यही है कि जल्दी किसी भी चीज़ से फेडअप ना हो, अपनी स्किल्स पे और उस पर बिलीव रखें और हार्ड वर्क पे बिलीव रखें। तो आई थिंक, मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई ऐसी चीज़ होगी जिसको वो अचीव नहीं कर सकते। बिल्कुल, मेरे ख्याल से पेशेंस बहुत ज़रूरी है और साथ साथ अच्छी डायरेक्शन हो, और हार्ड वर्क जो होता है मेरा ख्याल से वो एक ऐसी चीज़ है, मतलब प्रैक्टिकली मैंने भी उसको देखा हुआ है। अगर आपको एक जगह पे उसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो कहीं और पे आप उसके रिजल्ट्स आपको बेहतर आ जाएंगे। तो पेशेंस, मेहनत आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अदनान भाई, इसके साथ साथ ही मैं आपका थैंक यू करूँगा कि आपने हमें टाइम दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो ये सारी बातें थी, ऑल्दो हमने इसको बड़ा क्विकली रैप अप किया है, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह आगे हम और भी सेशंस करेंगे। आपकी सारी बातें मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। आपका कोई और क्वेश्चंस हो, कोई और आपका कमेंट हो तो बिल्कुल आप हमें बताएं। इसके साथ साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले एपिसोड्स में भी ऐसे प्रोफेशनल्स को और ऐसे लोगों को लेकर आएँ जो आपके आगे कैरियर में, जो आपके आगे लाइफ में आपके लिए बेहतर साबित हों और उनकी टिप्स एंड ट्रिक्स से आप बहुत कुछ सीख सकें।